چاند گرہن کا یہ ایک لمحہ آ رہا ہے، یہ گھڑی آ رہی ہے۔ پاکستانی وقت یہی ہے۔ جس ملک میں، غور سے سمجھیے گا، پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ دوسرا، اس دوران میں نا ایک عدد موم بتی لے لیں، چھوٹی سی موم بتی لے لیں، کوئی بڑی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی روشنی میں دیکھتے ہوئے ہر حالت میں صرف 117 مرتبہ پڑھنا ہے، یا واحدو یا احدو، اللہ تو ایک ہے اور اکیلا ہے۔ مولا میرے ساتھ 100 جھنجٹ ہیں، 100 مصیبتیں ہیں، 100 تکلیفیں ہیں، 100 پریشانی ہے، اور یہ ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب یہ اللہ کے سامنے ہم زاری کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، اور اپنی مشکلیں پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے، اس موم بتی کو دیکھتے ہوئے، یہ 117 دفعہ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ اب بولو کتنے منٹ لگیں گے یہ عمل کرنا ہے؟ اپنے مقاصد، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی الجھنیں، اپنی ناکامیاں، اپنی زندگی کے دکھ کا تصور کرتے ہوئے، اپنی زندگی کی پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور موم بتی کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اٹھ جائیں، موم بتی بیشک جلتی رہے، جتنا وہ جلتی رہے گی اس کی روشنی رہے گی، آپ کی زندگی میں روشنی، آپ کی آنکھوں میں روشنی، آپ کے دل میں روشنی، قبر میں روشنی، زندگی میں روشن راہیں، روشن راستے، جو گلیاں، جو راہیں، جو راستے، جو منزلیں بند ہیں وہ سب روشنی ہیں۔ موم بتی کے اس عمل کا ہدیہ، کوئی میٹھی چیز حسب توفیق بچوں کو، بڑوں کو بانٹ دیں، بچوں کو بانٹ دیں، اس کا ہدیہ لازم دیں۔ ایک دوسرا عمل ہے، وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں نا پانی لینا ہے، اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلک اور 17 بار ناس، بس یہ عمل ہے۔ کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورت فلک اور ناس کی۔ اب یہ جو فلک اور ناس جو اتری تھیں، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے، چاند گرہن کی ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے، اور کیا پڑھے؟ سورت فلک اور سورت ناس، توجہ سے، اول آخر درود شریف، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد یہ موم بتی والا عمل اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلک اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہیں تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ 17 دفعہ فلک اور 17 دفعہ سورۃ الناس، اس کا ڈھکنا کھلا رکھیں اور توجہ سے یہ اس پہ دم کر دیں، کیا کر دیں؟ اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نل کا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں، کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں، یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں، اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔
اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی، یہ حزب البحر کے اسماء حسنہ ہیں، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یا اللہ یا علی یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنہ، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے اس دوران میں؟ اولا کے 3 دفعہ دروشی پڑھ کے نا آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھنا۔ یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں۔ بس اپنے مقاصد مسائل کا تصور کر کے، اور اس کا ہدیہ 7 عدد جنس ہے، مثلاً گندم، جوار، مکئی، باجرہ، جو، چاول، مونگ وغیرہ، یہ 7 عدد حسب توفیق آپ پرندوں کو قبرستان میں کسی صاف جگہ پہ کہیں ڈال دیں، حسب توفیق، اسی دن ڈال دیں، دوسرے دن ڈال دیں، ضروری نہیں، یہ تینوں ہدیے دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انسانیت اور امت کی ہدایت کے لیے، آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ ایک کتاب تھی جس کا نام قرآن ہے۔ آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ وحی تھی جو جبریل کے ذریعے آئی، اور قرآن نے انسانیت کو خیریں پہنچائیں اور قیامت تک خیریں ملتی رہیں گی، برکتیں پہنچائیں اور قیامت تک برکتیں ملتی رہیں گی، راحتیں پہنچائیں اور قیامت تک انسانیت کو راحت ملتی رہے گی۔ یہ قرآن خیر کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، عافیت کا ذریعہ ہے، اور اس قرآن میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، عطا بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا 100% حل ہے۔ یہ بتائیں کہ جب قرآن ہو اور پھر مسائل ہوں، اور قرآن ہو پھر الجھنے ہوں، ہاں ایک چیز ہے کہ اللہ پاک بعض اوقات اپنے انبیاء کو آزمائش عطا فرماتے ہیں، اور جو نادان ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، اس آزمائش کو سمجھ نہیں پاتا۔ انہوں نے مجھے پریشان کیا ہے، پریشان سے مراد مجھے بھول گئے ہیں، مجھ سے پیٹھ کی ہے، مجھے چھوڑ چکے ہیں، اللہ تو ان کو ایسی پریشانی دے جس میں یہ دکھتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں۔ بد دعائیں دیتا ہے قرآن۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی خواب میں زیارت کی، اللہ کو خود دیکھا، خود رب کو دیکھا۔ اوئے ہائے، وہ امام احمد بن حنبل ہیں جن کو زنجیروں سے باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، جن پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، جو روح کی دنیا سے، ولایات کی دنیا سے ناواقف ہیں، وہ تو کہیں گے کہ امام احمد بن حنبل یہاں وظیفے کرتے، تسبیحاں کرتے، پر نہیں، رب کا کوئی ایک اور نظام بھی ہے جو تیری سمجھ سے بالاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ اللہ پوچھا، یا اللہ تیرا قرب، تیری دوستی، تیرا تعلق کیسے نصیب ہو؟ میں تیرا یار بن جاؤں، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار ہوں۔ یا اللہ تیرا قرب کیسے نصیب؟ اور میں احمد قرآن پڑھنے سے، قرآن سے،
कुरान से। तो पूछा या अल्लाह कि ये कुरान देख के, समझ के, नहीं समझ के या बगैर समझे? फरमाया जैसे पढ़ा, कुरान जितना पढ़ता जाएगा मेरी दोस्ती, मेरा ताल्लुक विलायत के दर्जे मिलते चले जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट कुरान को दे दे, बड़े बड़े बद्दुआओं से बच जाएंगे, बहुत बड़ी बद्दुआओं से। एक साहब थे, वो ना कढ़ाई का काम करते थे, उनके घर खवातीन 8-10 आती थी, ये हाथ से कढ़ाई का काम करते थे। फिर ये हाथ से बने हुए कपड़े वो कराची में दे आते थे और कराची से बाहर जाते थे, बाहरले मुल्क में, वहां ये चीजों बहुत पसंद की जाती है। तो एक दफा कहने लगे कि हमारे घर में हालात बहुत सख्त हैं, कोई दुआ फरमा दे। मैंने एक दुआ कर दी, फिर कुछ अर्से के बाद कहा कि हालात हमारा साथ नहीं दे रहे, आप दुआ फरमा दें। तो मैंने इस तरह आते रहे और मुझसे अपने हालात, कर्जे, बीमारियां, मुश्किलात, राहें बंद, रास्ते बंद, नाकामियां, ये सब बयान करते रहे। एक दफा मैंने कहने लगे, मैंने कहा घर चलो। मुझे हर दफा कहते थे घर चल के अगर दुआ फरमा दें, अगर दुआ फरमा दें, घर चलो। तो मुझे घर ले गए। तो मैं बाहर खड़ा हो गया, मैंने कहा पहले घर जाके इतला करो। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने कोई घर को समेटा, मैं घर गया। कुछ खवातीन बैठी थी उधर, कढ़ाइयों का काम कर रही थी, हाथ से सीना परोना, फूल बनाने, जो भी होता है ये कर रहे थे। और घर में एक वीरानी थी और घर में एक वहशत थी, और एहसास हो रहा था कि शायद ये घर वालों को रोटी कैसे मिलती है, इनकी गुर्बत और फक्र और तंगदस्ती कैसे, खाना कैसे मिलता, खाना कैसे मिलता। तो मैंने उनसे हाल हवाल पूछे, तो उनसे कहा जी कारोबार हमारे पास बहुत है, काम बहुत है, हम जाते हैं कराची में, बड़े बड़े ताजर हमें बुलाते हैं, पैसे पेशी देते हैं और हमें कहते हैं माल हमें दे, वो कहते हैं हमें दे, हमें बढ़ा चढ़ा के कीमत देते हैं, तो घर में कुछ नहीं बचता। और ये जो खवातीन आती हैं ये ले जाती हैं, ये रोज बरोज मालदार होती जा रही हैं, और हम जो इतना बड़ा कारोबार करते हैं, हम रोज बरोज मकरूज, फकीर, मंगते और तंगदस्त होते जा रहे हैं। तो कहने लगे हम क्या करें, हमारे पर मसाइल हैं, परेशानी है। हमारे किसी ने कहा कि जादू है, फिर हमने उसके लिए ये अमल किया, उसने इतने पैसे लिए, किसने कहा जिन्नात हैं, किसने कहा काली चीजें हैं, कोई इतना आया। उन्होंने मुझे लंबे चौड़े वाकयात सुनाए जिसमें मेरा सारा खर्चा ही खर्चा था, खर्चा ही खर्चा था। कभी खर्चा किस नाम से, कभी खर्चा किस नाम से, कभी किस नाम से, सारा खर्चा ही खर्चा था। मैंने उनसे अर्ज किया मैं घर में कुरान कहाँ है? कहने लगा पड़ा, मैं कहा वहीं ले जाऊं। मैं कहना ले आऊं, मैं कहना मुझे ले चल। तो घर में जहां कुरान पाक, एक अलमारी थी, उसमें कागज ठोंसे हुए थे, बहुत सारे कागज। कौन से थे? ये बच्चों की कापियां नहीं होती, बच्चों की कापियां जिसमें ये होमवर्क करते हैं बच्चे, कापियां होते हैं, इनमें लिखते हैं, उनके कागज। और पुराने कोई कायदे होते हैं, अलिफ अनार वाला कायदा, ये छोटे छोटे ABC वाले कायदे, उनके यहाँ बच्चे भी पढ़ते थे, वो बच्चे भी पढ़ा के उनसे फीस लेके गुजारा करते थे। तो वो सारे ठोंसे हुए थे, उनके नीचे से मैंने कुरान पाक निकाला। मैंने कहा और है? कहा नहीं। उसमें गिलाफ लिपटा हुआ था और उसमें धूल थी, मिट्टी थी। मैंने निकाला कुरान पाक और मैंने कहा मैंने आपकी तावीज निकाल दी। अच्छा, मैं कहा आपको मैं दिखाता हूं, जो तावीज आपके थे, जिसकी वजह से आपके घर में बर्बादी, परेशानी, कर्जे, मसाइल, मुश्किलात, मैंने निकाल दी। मैंने वहां बैठ के कुरान पाक खोला, उसका
جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی، اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا ہے، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے؟ اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے، کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں۔ میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا۔ اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی، کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تھے۔ دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔